मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि आप अगर अल्लाह के नाफरमान हैं तो अब आपका माल और आपकी औलाद आप इस खुशफहमी में ना रहें कि ये हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। ईमान ज़रूरी है, ईमान के बाद शफाअत भी काम आएगी, पीछे लोग आपके लिए दुआ करेंगे वो भी काम आएगी, आ सकती है। लेकिन अगर आपकी मौत कुफ्र पर हो रही है, आप अल्लाह के बागी हैं, तो फिर कोई चीज़ आपके काम नहीं आ सकती। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम। इसमें अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि अहले ईमान अगर तक़वा और ईमान पर कायम रहेंगे तो अल्लाह उन्हें गलबा अता फरमाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमेशा उन्हें आजमाइश में ही रखेगा, बल्कि ज़ाहरी तौर पर भी अल्लाह उन्हें फ़तह और नुसरत से नवाजेगा। लेकिन कुरान में अल्लाह ने दूसरी जगह हुक्म दिया कि बशर्ते कि तुम तक़वा इख्तियार करो। अंतुम आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हकीकी मोमिन हो तो गलबा तुम्हारा ही होगा। इससे हमें पता चलता है आज जो मुसलमान मगलूब हैं, दुनिया में मफ्तू हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुसलमान अपने दीन से दूर हो चुके हैं। गैर मुस्लिमों की कामयाबी के जो उनके उसूल हैं वो याद रखिए मुसलमानों की कामयाबी के नहीं है। गैर मुस्लिम सिर्फ ज़ाहरी असबाब के ज़रिए कामयाब होता है, मुसलमान को ज़ाहरी असबाब के साथ अपने आमाल की भी इस्लाह करनी है। इसी बेस पे अल्लाह उन्हें दुनिया में गलबा अता फरमाएगा। इस रुकू में ये भी सबक मिलता है कि किस तरह अल्लाह बाज़ मरतबा छोटी जमातों को बड़ी जमातों पर गालिब करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो जमात में निशानियां हैं, यानी ग़ज़वा बदर में छोटी जमात बड़ी जमात से मिली, मगर बड़ी जमात को अल्लाह ने छोटी जमात बड़ी करके दिखाई है। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह बातिल के दिल में अहले हक़ का बाज़ मरतबा रोब डाल देते हैं, और ये दिल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के हाथ में। आप ज़ाहरी नक्शे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिल की कैफियत आपके हाथ में नहीं है, तो वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है मामला। तो ये अल्लाह की आदत है कि अल्लाह अहले हक़ का अहले बातिल पे रोब डालते हैं। तो इसलिए अहले हक़ को अपनी कसम पुरसी और अपने असबाब और वसाइल की क़िल्लत से ज़्यादा गमज़दा नहीं होना चाहिए। आप कम वसाइल के बाद भी अल्लाह आपको दुश्मन पे गलबा अता फरमा सकता है, दुश्मन पे आपका रोब डालकर। वैसे भी माहिर नफ्सियात भी ये बात कहते हैं कि जो आदमी गलती पर होता है ना, वो उसे एहसास होता है कि मैं गलत हूँ, ये गलत होने का एहसास उसको बुज़दिल बना देता है। और आप अगर हक़ पर हैं तो कमज़ोर होने के बावजूद आपको आपका हक़ पर होने का एहसास आपको बहादुर बना देता है। ये भी एक ज़मीनी हकीकत है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो ताकतवर थे, लेकिन कमज़ोरों को अल्लाह ने उनकी नज़र में ताकतवर बना के दिखाया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और इस कुदरत का आज भी हम मुशाहिदा करते रहते हैं। इस रुकू में हमें यह सबक भी मिलता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा। फरमाया हमने लोगों की नज़रों में औरत की महब्बत को, बेटों की महब्बत को, और सोने चांदी ढेर और सवारियाँ और चौपाए और कमाने के और जो ज़राए हैं, खेतियाँ, इनको हमने मुज़य्यन बना दिया है। मुज़य्यन के लफ्ज़ से हमें पता चलता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में भी अच्छी हों। ज़ीनत कहते हैं एक चीज़ को आप उसको मेकअप करके उस पर मुज़य्यन चादर डाल के उसको लोगों की नज़र में खुशनुमा बना दें। ज़ीनत से निकला है ना, जैसे दुल्हन ब्यूटी पार्लर जाती है, ज़ीनत इख्तियार करके आती है, वो हकीकत में खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर उसे खूबसूरत बना देता है। एक बुरी चीज़ है, लेकिन आप अच्छे लेबल लगा के उसको अच्छा बना देते हैं, जैसे कि आजकल मीडिया कर रहा है, बुराई को अच्छाई का लेबल, जैसे हुकूक़ निस्वा के नाम से आप देख रहे हैं औरत की बर्बादी हो रही है, लेकिन लेबल औरत की आज़ादी के नाम से बड़े अच्छे अच्छे लेबल लगा के बुरी चीज़ को अच्छा करके दिखाया जा रहा है। तो मुज़य्यन का मतलब ये होता है एक चीज़ अंदर से अच्छी है या नहीं है, लेकिन आपने उस पर ऐसी चादर उड़ा दी उसको कि अगर उसके अंदर गंद भी भरा हुआ है तो देखने में आपको वो अच्छा लगने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो दुनिया है जिसमें ये चीज़ें हैं, ये अच्छी हैं या नहीं है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल लोगों को अच्छी लगती है। इन पे मुज़य्यन चादर अल्लाह ने ओढ़ दी है, खुशनुमा मालूम होती हैं ये चीज़ें लोगों को। और आगे अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें इससे बेहतर ना बताऊं, और वो क्या है? जन्नत। इसमें हमें ये इशारा दे दिया है
کہ تمہیں دنیا خوشنما تو لگ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے دنیا اختیار کرنے پر، کسی پیغمبر نے دنیا کمانے کو، دنیا اختیار کرنے کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ہمارے پیغمبر نے تو ترغیب دی ہے بہت سارے مقامات پر۔ قرآن نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اس کو یعنی اس کی ترغیب دی ہے قرآن مجید نے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، اس سے بھی بہتر کا پتہ نہ بتائیں ہم تمہیں، وہ ہے جنت، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی تمہیں اور اللہ کی رضا ملے گی۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ دنیا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن انسان کی نیچر ہے جب اس سے کوئی بہتر چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ کمتر کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص سونے کا چھوٹا سا سکہ لے کر آئے اور آپ کے پاس ایک دوسرا شخص ڈائمنڈ لے کر آ رہا ہے جو کروڑوں روپے کا ہے، اس سونے کی قیمت ہے 2-4 لاکھ اور ڈائمنڈ کی قیمت ہے کروڑوں روپے، آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اختیار کرو، آپ کہتے ہو کہ میں ڈائمنڈ لوں گا۔ اب کوئی شخص کہا یار تمہیں فری میں سونے کا سکہ مل رہا ہے، تم نہیں لے رہے، تو آپ کو جواب میں یہ کہیں گے کہ مجھے سونے کی سکہ ایک قیمتی چیز مل رہی ہے، لیکن اگر میں یہ سونے کا سکہ لیتا ہوں تو اس سے قیمتی سے محروم ہو جاتا ہوں میں، اور وہ ہے ڈائمنڈ۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جہاں تم اگر دنیا کے حصول کی کوشش کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ہمیشہ اعلیٰ کی تلاش میں انسان کمتر کو قربان کر دیتا ہے، کمتر کی لالچ میں اعلیٰ کو قربان نہیں کرتا۔ تو جب یہ دنیا کی چیزیں جن میں عورتیں، بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور بہترین سواریاں تمہیں اپنی طرف مائل کریں، تو تم یہ سوچ لیا کرو کہ ان کی طرف جانے سے کہیں جنت سے محرومی تو نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ، ہو رہی ہے تو پھر وہ اس سے بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو پھر۔ اور دنیا کی طرف جانے سے آخرت کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب دنیا ناجائز طریقے سے آپ کما رہے ہوں اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے آپ پوری کر رہے ہوں۔ جیسے اللہ نے عورت کا ذکر کیا، اگر عورت سے تعلق آپ بغیر نکاح کے رکھ رہے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہیں، تو یہ تعلق قیامت کے دن آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ ایسے موقع پہ آپ نے گھٹیا چیز کو لے لیا اور اعلیٰ سے آپ محروم ہو گئے۔ اگر آپ بیٹوں کی طرف جا رہے ہیں، اولاد پہ فخر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی، مجھے بیٹے دیے، لیکن آپ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ناجائز کی طرف جاتے ہیں، تو آپ آخرت سے محروم ہو رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں آپ پڑ رہے ہیں۔ اگر آپ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بینک بیلنس، اس زمانے میں سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہوتے، اس زمانے میں آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، آپ کی پراپرٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس مال کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس مال کو کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوشش کا طریقہ وہ ہے کہ آپ نہ کمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، اور نہ خرچ کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال خرچ کر رہا ہوں یا حرام جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ دنیا تو حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو آخرت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس، تو ان ڈھیروں کے چکر میں وہاں سے محروم نہ ہو جانا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اور مال اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور خیر میں خرچ کر سکے، اس کو رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے، تو اس پہ تو خوشخبریاں ہیں کہ وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہاں مال اسے آخرت سے غافل نہیں کر رہا بلکہ مال آخرت میں اور ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں قرآن مجید نے بہترین مثالیں دی۔ والخیل المسومہ، گھوڑے، اس زمانے کی بہترین سواری گھوڑا تھی۔ تو میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ قرآن جزئیات بیان کرتا ہے لیکن قاعدے اور اصول مقصد ہوتے ہیں۔ گھوڑے سے مراد سواری ہے، بہترین سواریاں ہمیشہ سے انسان اس پہ فخر کرتا ہے۔ آج کی بہترین سواری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں لوگ فخر کرتے ہیں اور رکشے اور ٹیکسی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رکشے اور ٹیکسی والا یا وہ گدھا گاڑی والا جس کی آخرت محفوظ ہے، اس لینڈ کروزر والے سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور وہ اس میں سفر کرتا ہے مگر وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا ہے۔ والانعام والحرث، یہ چوپائے اور کھیتیاں یہ ارننگ کا ذریعہ تھی، بزنس
اور آپ کی جاب کیسی ہے اس پہ بھی لوگ فخر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس آخرت میں. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، ان کی قیمت کیا ہے؟ پیسہ دے کے آپ یہ چیزیں لیتے ہیں. لیکن آخرت میں جو نعمتیں آپ کو ملیں گی، للذین اتقوا عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے پاس ان کے رب کے نزدیک جنتی نعمتیں ہیں. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، اتنا خوف کہ آپ کے قدم حرام کی طرف جانے سے بچ جائیں. تو یہ اس جنت کی قیمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے. بہت اہم آیت ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کہ جب بھی آپ کو یہ چیزیں اللہ کی طرف مائل کریں، آپ فوراً یہ سوچیں کہ اس سے بھی بہتر ہے. آپ کا بد نظری کا دل چاہتا ہے، کوئی حسین عورت جا رہی ہے، آپ کا دیکھنے کا دل چاہتا ہے، حرام لذت کا دل چاہتا ہے آپ کا، آپ فوراً سوچیں کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے میرے لیے. آج میں اپنی نظر کو جھکا لوں گا تو کل اللہ میری اس آنکھوں کی خواہش کو پورا کریں گے. تو جب بھی گناہ کا خیال ہے اور دنیا اپنی طرف مائل کرے تو آخرت کا سوچ کے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ عقل مند انسان ہوگا.